جائے گا مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا۔ اور اندھیری قبر سے وہ گھبرائے جس کے سینے میں میرے سرکار کی محبت نہیں ہے۔ ہم تو سچے عاشق رسول ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، ہماری شفاعت کرائیں گے۔ بولے نا سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ۔ کہ اندھیری قبر کی تاریکیوں کا ڈر نہیں ہم کو، اندھیری قبر کی تاریکیوں کا ڈر نہیں ہم کو، نبی تشریف لائیں گے، ہاں نبی تشریف لائیں گے، اجالا ہو جائے گا، نبی تشریف لائیں گے، اجالا ہو جائے گا، نبی تشریف لائیں گے، اجالا ہو جائے گا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ۔ مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مقدر کو جگانا چاہتا ہوں۔ ادب و احترام بیٹھے یہاں پر، اللہ کے نورانی فرشتے یہاں موجود ہیں، اللہ کی نورانی مخلوقات یہاں موجود ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے موجود ہوا کرتے ہیں۔ بولے نا یا رسول اللہ۔ مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، 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 مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مقدر کو جگانا چاہتا ہوں۔ اب جو عاشق نبی کے روزے پر جاتا ہے تو اس کی کیا تمنا ہے وہ ملاحظہ کریں، بچل کر بولے سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ۔ اور میرے آقا تیرے روزے کی جانی، بولے نا یا رسول اللہ۔ میرے آقا تیری روزے کی جانی، میرے آقا تیرے روزے کی جانی، کلیجے سے لگانا چاہتا ہوں، کلیجے سے لگانا چاہتا ہوں، کلیجے سے لگانا
کہ بسا کر پہ کعبہ کو نظر میں، بسا کر پہ کعبہ کو نظر میں، اور مدینہ مدینہ دل بنانا چاہتا ہوں، 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 مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مقدر کو درد منوانا چاہتا ہوں، تو تڑپتا ہے دل ترستے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے نا، عاشق رسول کیا کہتا ہے کہ تڑپتا ہے دل ترستے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے نا، تڑپتا ہے دل ترستے آنکھیں، بچہ کر بولے سبحان اللہ، کہ تڑپتا ہے دل ترستے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے نا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجیے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجیے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجیے نا، تڑپتا ہے دل ترستے آنکھیں۔ حضرات محترم، آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ہم تک آسانی سے پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، میں بھی مانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، بلکہ وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی، کیونکہ لوہے کی تلوار کاٹ کر ایک کو دو کر دیتی ہے، اور اخلاق کی تلوار دو کو ایک کر دیتی ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، تلوار کی زور سے نہیں ہے، تلوار اخلاق کی تلوار تھی۔ تو حضرات محترم، اخلاق کی تلوار وہ عمر فاروق اعظم جو اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی نبی پر نظر پڑتی ہے فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں تو داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ شعر حاضر کرا بنائے کریں۔ ہاں ہے اتنی سی میرے حسرت آقا، اور نبی کی نظر سے نظر جب ملے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر پڑی ہے، تو تلوار ہی ہاتھ سے گر گئی ہے، اور عمر ہاتھ باندھ ادب سے بولے، عمر ہاتھ
سے بولے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے نا عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے. اب دو تین شعر اور ملاحظہ کریں. میں فرمائش کے تعلق سے شعر حاضر کر رہا ہوں. چل کر بولے سبحان اللہ اور بولے یا رسول اللہ. وہ فرمائش بھی ہماری کسی نے ہمارے حضرت نے فرمائش کی ہے, حافظ انس رضا صاحب نے, یہی کی فرمائش کے تعلق سے شعر ہے. شعر حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. میں چل کر بولے سبحان اللہ. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. بولے نا یا رسول اللہ. میرے نبی کے گنبد جیسا کوئی گنبد ہے نہیں ہے. میرے نبی کے شہر جیسا کوئی شہر ہے نہیں ہے. اگر میرے نبی کے شہر جیسا کوئی شہر ہوتا تو آج ساری دنیا وہاں کا ارادہ نہ کرتی جانے کا, ہے نا. بچل کر بولے سبحان اللہ. کہ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. وہ جواب ہوگا ہر ایک شہر کا, جواب ہوگا ہر ایک شہر کا, مدینہ تیرا جواب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. اور یہ شعر ملاحظہ کریں. کہ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا. بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا. بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا. وہ دیکھو ہے غوث اعظم انہی کے آگے حساب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. بروز نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. اور وہ فاطمہ نبی کی لاڈلی بیٹی جن کے سر کا بال تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کا بال بھی نہیں دیکھا کسی نے, وہ نبی کی لاڈلی بیٹی. لیکن آج کل ہماری ماں بہنوں کو ان سے سبق لینا چاہیے. وہ فاطمہ الزہرا جو کئی روز یعنی چکی چلا کر کے یعنی اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد کئی یعنی کچھ ایسے دن گزرتے تھے کہ فاقے پر فاقے ہو جاتے تھے, اور صرف پانی اور کھجوروں سے یعنی افطاری اور سحری کیا کرتے تھے, پورا دن روزہ رکھتے تھے. اور وہ نبی کا خاندان کہ نبی کے خاندان کے دروازے پر اگر کوئی سائل کی دستک دے, کوئی سائل آ جاتا تھا مانگنے کے لیے, تو اپنی کھانا سامنے کا اٹھا کر کے سائل کو پیش کر دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہ کر کے زندگی بسر کیا کرتے تھے. حالانکہ مالک و مختار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر کے ان کو دنیا میں بھیجا, لیکن پھر بھی دنیا والوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہارے دروازے سے اگر کوئی سائل آ جائے, مانگنے والا آ جائے, تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, بلکہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اس سے معذرت چاہ لو, اس سے معافی مانگ لو کہ معافی چاہتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں. لہذا ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجو, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے فرشتے کو انسانی کی شکل میں بھی بھیج دیا کرتا ہے, اپنے فرشتے انسان کا امتحان لینے کے لیے.
تو شعر آگے طرح بنایا جاتا ہے، بچل کر بولے سبحان اللہ. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان حشر میں آئیں گی تو ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، وہ ملائکہ کرے. بچل کر بولے سبحان اللہ. حضرت توجہ چاہتا ہوں کہ وہ پاک پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو وہ پاک پردہ کرنے والی بروز محشر یہ آئے گی تو ندائی ہوگی جھکا نظر، ندائی ہوگی جھکا نظر، یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. بہتے کے ساتھ میں شعر ہے، ملاحظہ کریں. یہ آتی جاتی حکومتیں، یہ آتی جاتی رہے گی لیکن ہندوستان کا چاہے کوئی بھی راجہ ہو، لیکن راجہ تو میرا خواجہ ہے نا. راجہ تو میرا خواجہ ہے. کوئی بھی راجہ ہو، کوئی کتنے بڑے عہدے کتنے بڑے پد پر کیوں نہ ہو، لیکن ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. آج کل ہندوستان میں امن و شانتی، اور اگر محفوظ ہیں تو ان اولیاء اکرام کی وجہ سے محفوظ ہیں. بچل کر بولے سبحان اللہ. ایک بار بولے یا خواجہ، یا خواجہ غریب نواز. یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن مگر وہ راجہ رہے گا خواجہ، مگر وہ خواجہ رہے گا راجہ، اسی کا راجہ خطاب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. آخری شعر ملاحظہ کریں. بچل کر بولے یا رسول اللہ کہ نبی کا میرے جو معجزہ ہے، جرد میں اس نے کہاں لکھا ہے. نبی کا میرے جو معجزہ ہے، جرد میں اس نے کہاں لکھا ہے. بروز محشر بنجدیوں پر رضا کا فتویٰ عذاب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. جناب ہوگا. گندے کتاب کیا بات ہے. جا رہے ہو آج شروع سے ہے کیا موٹر سائیکل کی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله.